تو یعنی میں جو مختصر آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں اس شوبز کی دنیا میں اور ماڈرنزم کی طرف، ماڈلنگ کی طرف جا رہی ہیں، وہ اس میں سکون تلاش کر رہی ہیں. آپ کو سکون کس میں نظر آیا؟ اس زندگی میں نظر آیا یا اس زندگی میں نظر آیا آپ کو سکون؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو کھل کے بات بتاؤں کہ جب دو دشمن پارٹیاں ہوتی ہیں، جب دو دشمن ممالک ہوتے ہیں تو اس میں ایک دشمن فوج کا جو بندہ ہے وہ دوسری دشمن فوج کے پاس آتا ہے نا، اس کے بڑے راز ہوتے ہیں وہاں، وہ سب جانتا ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ یار اس کو تو ان کے ساتھ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اٹ از بینگ پیڈ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے پر، اسلام کو چینج کرنے پر، ہندوانہ اور دوسری جو نان مسلمس کی روایت ہے وہ لانے پر. دے آر بینگ پیڈ. آپ جب میں ڈرامے بنا کے بیچتی رہی ہوں، میں نے بہت چینلز کو ڈرامے بیچے ہیں، 1 کروڑ کا ڈرامہ آپ 7 کروڑ میں بیچتے ہو، آپ کو 6 کروڑ کا پروفٹ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز دے وانٹ سم پوائزن ان دا سوسائٹی. اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں. اب یہ جو ٹک ٹاک کا یہ اسپیشلی شادیوں پہ ناچ گانے کا، شادیوں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈانسرز آ کے ناچتی ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں کیسے کیسے گھروں کی خواتین ناچتی ہیں. یار مجھے شرم آ جاتی ہے. باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہا اور گانا کیا لگ رہا ہے؟ تیرا نشہ نشہ نشہ، وچ از اے ویری تھرڈ کلاس آئٹم سانگ. ماں بچوں کے ساتھ ناچ رہی ہے. These all things are being poisoned. ایک آپ دیکھیں ہر اس لڑکی کو وائرل، میں قرآن لکھ رہی ہوں، میں نے 21 سپارے لکھ دیے. ایک دور تھا کہ مجھے بخار بھی ہو جانا نا ہلکا سا، یا میں نے چھینک بھی مار دینی ہے تو ہر نیوز کے اوپر رابی پیرزادہ کو بخار ہو گیا، رابی پیرزادہ نے یہ کر دیا، رابی پیرزادہ جہاز اڑا رہی ہیں. میں قرآن لکھ رہی ہوں، ہاں جی میں جہاز اڑایا تو میں قرآن لکھ رہی ہوں تو وہ سب پہ سکوت آ رہی ہے. آپ نے پالے میں جہاز آپ نے اڑایا ہے؟ جی میں کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. پھر تو ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے، آپ کو برا لگ جائے. نہیں آپ پوچھے جو آپ کا دل کرتا ہے. سو آپ دیکھیں نا وائرل ہم کیسی خواتین، ہم نے کبھی ایسی خاتون کو وائرل کیا جس نے محنت سے رزق حلال کمایا؟ اس بارے میں نہیں. اچھا یار ٹھیک ہے یار اس نے ڈانس کیا، یار اس نے بڑا گندا سا ڈانس کیا، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے شادی کے اوپر، اور وہ بڑی گندی موو کر رہی ہے، اپنی باڈی پارٹس کو ایسے ہلا رہی ہے جو کہ اسلام میں منع ہے. ہم ان چیزوں کو وائرل کرتے ہیں تاکہ ہم باقی لڑکیوں کو who doesn't want to get popular، کس کا دل نہیں کرتا وہ مشہور ہو جائے یا لوگ اس کو دیکھیں، اس کو پہچانے، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں. everybody wants that. تو میں ساری لڑکیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر تم نے مشہور ہونا ہے، اگر تم نے لوگوں کے سامنے آنا ہے، تم بینگ اے رول ماڈل آؤ. اللہ کے آگے مقبول ہو، اللہ تمہیں لوگوں میں مقبول کرے گا. کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ سب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. اور یہ جو فرسٹریشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں چونکہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں خواتین کی، بچیوں کی. بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو میرے پاس لے کر آتے. 90% آف دا ویمن اینڈ مین ان آر سوسائٹی کین ناٹ سلیپ. وہ سو نہیں سکتے. یہ جب سے کرونا شروع ہوا ہے لوگوں کی نیندیں اللہ نے ختم کر دی، اڑ گئی ہیں. وہ کیوں بے چینی ہے؟ کیوں میں آرام سے جاتی ہوں، مجھ سے 10 نہیں گنے جاتے، میں سو جاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. میں پتہ ہے میں نے اس کا کیا علاج بتایا. میرے ساتھ میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہوتا تھا، آپ بھی سنیں. سب سے پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں نا نیند نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کیا کریں، ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. میں نے کہا اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، میں بھی پڑھتی ہوں. نہیں رابی ہم سے اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، انویسٹمنٹ کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سونے پہ کرتے ہیں. میں نے کہا تم ایسی انویسٹمنٹ کرو کہ تمہیں نیند ہی نہ آتی، تو تم اللہ کی کوئی بھی آیت الکرسی پڑھو یا چاروں کلوں میں سے پڑھو اور ترجمے کے ساتھ درود شریف پڑھو. وہ تم سمجھو کہ تم انویسٹمنٹ کر رہی ہو اللہ کے پاس نا، تم اپنا وہ بھر رہی ہو، اپنا خزانہ بھر رہی ہو، اپنا اکاؤنٹ فل کر رہی ہو. جب مرو گے نا تو تمہیں یاد آئے گا رابی نے کہا تھا کہ یار نیند نہیں آ رہی نا، تو اس ٹائم کو ہم نہیں اٹھ رہے، ہم بستر سے نہیں اٹھ رہے، ہمارا آرام نہیں خراب ہو رہا، ہمارا دل اور دماغ تو اللہ کی حمد ثنا کر سکتا ہے. سو دیٹ از آل آئی وانٹ ٹو سے. تو لڑکیاں بھی آپ سے رابطے میں ہیں، آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ جی بہت زیادہ الحمدللہ. تو آپ نے کوئی یعنی ایسی لڑکیاں ہیں جو آپ سمجھتی تھیں بالکل چینج ہو گئی، وہ ان کی زندگیاں خرابی کی طرف جا رہی تھیں، بے دینی کی طرف جا رہی تھیں، لیکن آپ کی موٹیویشن سے، آپ کی کاؤنسلنگ سے ان کی لائف میں تبدیلی آئی؟ تو ایسی خواتین ہیں آپ، یعنی آپ؟ میں ایک کام کرتی ہوں، میں نے سب سے کہا ہوا ہے میرے سرکل میں کسی کی امی فوت ہو جائے نا تو میں غسل جا کر دیتی ہوں. اچھا. مجھے نہ برا لگتا ہے، حالانکہ میں بڑی سوفسٹیکیٹڈ، ایک دور میں یہ تھا کہ اس کی میں آپ کو بتا رہی، میں نے ایک فلم کی، اس فلم میں نا سب کو میری عادت کا پتا تھا کہ رابی کی برتن کو کسی نے یوں کر دیا نا، شی ول ناٹ ڈرنک فرام دیٹ. یا میرے برگر کو یوں کر دیا، میں میکڈونلڈس بڑا کھایا کرتی تھی، تو وہ میرا ہیرو جو تھا وہ بھائی بنا تھا میرا آف دا اسکرین، تو وہ بار بار نا میرے برگر کھا لگا. میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، دوسرا لے کر آؤ. میں ماؤں کی میت کو غسل دینا بہت پسند کرتی ہوں اور مجھے اس میں بہت سکون ملتا ہے. اور جتنی بچیاں میرے پاس آتی ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. آج کل کا دور یہ ہے، یہ جو موبائل ہے نا، اٹ ہیز چینج دا ایرا. اس نے ایک دور بدل دیا. اب ہر انسان جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہی کین گیٹ ایکسیس ٹو اینی بڈی. آپ سے بات کر سکتا ہے، مجھ سے کر سکتا ہے.
he can reach anywhere. تو ہمیں اس ریچ کو, اس کام کو, اب یہ ہم پر ہے نا کہ ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو جو لڑکیاں آتی ہیں وہ زیادہ تر, میں آپ کو بتاؤں کہ they need psychological help. اینڈ یہ ضروری نہیں کہ میں غریب امیر ساری خواتین کو I deal with them, because کچھ میری نیبرز ہیں, کچھ پرانا میرا طبقہ تھا, کچھ اب کا ہے, کچھ کو جادو ٹونے کی پرابلم ہو جاتی ہے, کچھ کے تعویذوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں وہ تو نہیں سالو کرا سکتی, میں کہتی ہوں بس اللہ کے کلام میں سب کا وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل بہت بے چینی ہے, کیوس ہے, لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے. اور میرا صرف ایک جواب ہوتا ہے کہ تم جتنی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنس کھا لو, سکون جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں. اور میں نے, آپ یقین مانے, میرے پر ایک وقت آیا, میں بہت ڈپریس تھی, بہت پریشان تھی. میں اتنی پریشان تھی کہ میں اگر خودکشی آرام نہ ہوتی تو شاید میں وہ بھی کر لیتی. میں اتنی پریشان تھی ان دنوں میں. نہیں, وہ دن آپ کی پیک کے دن تھے, آپ کی شہرت کے دن تھے, میری شہرت کے دن تھے, میری شہرت کے دن تھے. اور اس میں کچھ ایسا ہوا, میری کوئی پرسنل ایسی چیزیں میری لیک ہو گئیں جس کی وجہ سے اس شہرت کو 4 چاند لگ گئے. اور جو لوگ مجھے آفر نہیں بھی کرتے تھے انڈیا سے, باہر سے, وہ ساری آفرز آنا شروع ہو گئی اور میری رسی دراز ہونا شروع ہو گئی. اب چونکہ میرے اندر اللہ نے شاید کچھ رکھا تھا کہ یار یہ کبھی قرآن لکھے گی, یہ کبھی قرآن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوپر خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. کچھ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا وہ کوئی اچھا ہوگا, آپ کے والدین, آپ کے دادا دادی, نانا نانی. تو جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آئے, آتے ہی بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا. تو یہ مہمان نوازی عربوں کی بلڈ میں ہمیں نظر آتی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. تو خاندان میں نا کوئی نیک لوگ گزرے ہوتے ہیں, تو ان کی نیکی ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ بلڈ سے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے خاندان میں کوئی ایسے نیک لوگ گزرے ہوں گے جن کے, یا آپ کے پیرنٹس کی کچھ اچھی تعلیمات ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ آپ کے کام آ گئی. تو جیسے آپ بتا رہی ہیں نا کہ یعنی بجائے, یعنی جو چیز آپ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتی تھی, وہی چیز آپ کو آپ کی توبہ کا ذریعہ بن گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے میریکلز دیکھے ہیں, اتنے میریکلز دیکھے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں جو میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا وہ یہ ہے. آپ حیران ہو رہے ہیں, جب میں نے پہلی دفعہ لکھا میں حیران ہو رہی تھی. مجھے خود پہ مجھے پتہ کیا لگ رہا تھا. اور یہ جو بتاتی ہے یہ بچپن میں سیکھی جا سکتی ہے. اچھا, مجھے کٹ وغیرہ کا نہیں پتا. اگر آپ یہ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس ہے, یہ بھی مجھے بعد میں پتا چلا, اس میں مجھے کسی کٹ کا کوئی نہیں پتا کہ کون سا کٹ کہاں پر ہے, کتنی وہ ہے. آئی رائٹ اٹ فری ہینڈ. اور وہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک کے 21 سپارے لکھوا دیے تو وہ ہاتھ میں فلو آ گیا. تو اللہ کی, میں بتا رہی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ شاید کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ اتنا کچھ دکھاتا تو وہ بھی اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ بس ٹھیک ہے, میں مان گیا, میں ہار بھی. رابی پیرزادہ has lost. رابی پیرزادہ was a person. اچھا, آپ تو جب دین کی طرف آئی ہیں تو پھر میڈیا نے تنگ تو نہیں کیا آپ کو, کوئی ٹاؤنٹنگ, کوئی تانے, کوئی طنز, یا آپ کے جو پرانی فرینڈس تھیں یا اور بھی جو فرینڈ تھے آپ کے, آپ پہ طنز ونز تو نہیں کیے کہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جب لڑکیاں دین کی طرف آتی ہیں ملانی بن گئی ہے, مولوان بن گئی ہے, تو اس طرح کے کوئی تانے تو نہیں ملے آپ کو؟ ایکچولی جب میں دین کی طرف آئی تو کچھ میری فرینڈس تھیں, بڑی فیمس ہیں وہ, میں چونکہ سنگر بھی تھی, ایکٹنگ بھی کرتی تھی, تو وہ میرے پاس آئیں 2-3 دفعہ نا. اچھا آئیں اور آ کر نا, اب وہ دور میں میں نے کہا نا کہ پرانے دور میں تو میں ان کی جیسی تھی, تو آ کر نا میرے سے دین کے کوشچنس کرتی تھی, اور ان کی باتوں میں نا اور ان کی آنکھوں میں بڑی ایک کامیڈی سی ہوتی تھی. دے آر میکنگ فن آف می. میں نے نا بڑے دل سے ان کو بتانے کی کوشش کی. پھر میں نے قرآن پاک میں پڑھا, میں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی بات نہیں سن سکتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کو سلام کر کے نکل لیں. پھر میں نے ان کو چھوڑا, اور بہت, کیونکہ میں خود ایسی تھی, میرے ساتھ کوئی ابائے والی بی بی کھڑی ہو جاتی تھی نا, میں کہتی تھی یار یہ دیکھو اب اس نے تو میرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دینا, سیریسلی. اور چونکہ پہلے آپ نوٹ کریں, آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگ دین کی طرف آگے واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ اس وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں بیکاز ہم بینگ اے سوسائٹی, ہم اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی گناہ ہو جائے نا کسی شوبز کی بندی سے یا کسی پولیٹیشین سے, تو ہم 2 منٹ میں یار اچھا ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہمارے کنٹری میں کہ کوئی بھی کسی سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو جو پھیلا رہا ہے اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا, گناہ کرنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے علماء سے ایک مثال سنی ہے کہ ایک آدمی روڈ کے بیچ میں گندگی پھینک دے, یہ بھی برائی ہے. اس سے زیادہ برا وہ ہے جو کوئی ڈنڈی لے کے اس کو پھیلا رہا. تو سورہ حجرات میں اللہ کا واضح حکم ہے کہ تجسس مت کرو, عیب مت تلاش کرو, لوگوں کی غیبت کسے کہتے ہیں, کوئی برائی کسی میں ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا, اور ہنسو نہیں ایک دوسرے کے اوپر. سب سے بڑی لا یسخر قوم من قوم, یہ چیز ہماری سوسائٹی سے نکل گئی ہے. اس طرح کی جب بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, میں لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے, وہ چھپ کے کر رہا ہے. شریعت نے حکم دیا اس پہ پردہ ڈالو.
ہمارے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے کہے نا کہ فلاں کو میں نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا, تو اس سے کہا کرو کہ وہ گناہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن تم جو غیبت کا گناہ کر رہے ہو نا, یہ تو تم مجھ کو گواہ بنا رہے ہو. اور دوسری بات, ممکن ہے اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو, لیکن تم جو غیبت کا گناہ میرے سامنے کر رہے ہو, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم نے ابھی تک اس سے توبہ نہیں کی ہے, تو تمہارا برا ہونا تو ثابت ہو گیا. تو اس کو بہت ہماری سوسائٹی میں, لیکن ایک بات بتاؤں میں کس نتیجے میں پہنچی. دیکھیں میں بڑی ڈیئرنگ بندی رہی ہوں, آپ کو ابھی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. میں نے بنجی جمپنگ کی, جہاز سے چھلانگ ماری, پیرا ٹروپنگ کی, یہ سانپ شیر, کار ریلیوں میں گاڑیاں ریسنگ کی, کار ریسنگ کی, دنیا کا ہر خطرناک میں نے کام کیا. میں کبھی کسی کی نہیں سنتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی شخص پہ عالم ہونے کا لیول لگ گیا تو اب وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. میں اپنے آپ سے افضل کسی کو, میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتا. مجھے بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ میں کہیں برائیوں کی طرف نہ چلے جاؤں. تو ہمیں بھی بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ یار دیکھو یہ کس ماحول میں پلے بڑھے ہیں اور پھر بھی دین کی طرف آئے, اور ہم مدرسوں میں رہے ہیں ساری زندگی, ہم نے گھر میں والدین سے قرآن و سنت سنا ہے, تو اس کے بعد بھی اگر ہم بے دینی کی طرف جائیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا. تو یہ مجھے خود بھی یعنی موٹیویشن ملتی ہے آپ کی طرح کے لوگوں سے ملنے سے, اور علماء کو بھی اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اس میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا, جو سب سے بڑا میرا سبق ہے, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یار تم ایک اللہ کو پکڑ لو, ایک اللہ کے سامنے گناہگار, اللہ کے سامنے ثواب کرنے والے, اللہ کے سامنے ہی کھڑے رہو. باقی جو ٹام ڈک ہیری جو مرضی بولتا رہے, آئی ڈو ناٹ کیئر اینی مور. الحمدللہ اللہ نے اوقات اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے. اب کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے ڈی ایچ اے کے اندر یا میری گلی کے اندر میں اگر منع کر دوں تو وہ داخل ہو جائے. وہ کیا بھونک رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کتنی خرافات بک رہا ہے, آئی ڈو ناٹ کیئر. ہاں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ یا اللہ, بس میں رات کو سوچتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں ایک بے چینی مجھے ضرور ہوتی. میں اللہ سے یہ ضرور کرتی ہوں, اللہ پلیز میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھاؤ. میرے ملازموں کا, میرے ساتھ اتنی خواتین کام کرتی ہیں, اللہ نے ان کا رزق حلال میرے پر لگایا ہوا ہے. میں کبھی کبھار میں نا زندگی سے کبھی کبھار نا بڑی بے دل ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ مجھے تجھ سے ملنا ہے, مجھے بس تو فوت کر دے, میں نے تجھے دیکھنا ہے, اپنے رب کو دیکھنا ہے. فوت ہونے کی تو دعا نہیں مانگنی. نہیں ویسے آئی نو دس از رانگ, آئی نو, لیکن ہوتا ہے نا انسان کو اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے, لیکن اللہ سے پیار کا بندے کو جیسے مرضی سارا. تو میں اس وقت ایک بات سوچ کے رک جاتی ہوں کہ اللہ نے اتنے گھرانوں کا وسیلہ مجھے بنایا, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا. تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے اللہ سے ملوں, مجھے بہت دل کرتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اللہ مجھے ذمہ داریاں اس وقت تک مجھے زندگی دے. مجھے زندگی میں نا ٹو بی آنیسٹ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, حالانکہ میری شکل اچھی ہے, میں اسمارٹ ہوں, میں 50,000 ایسے کام کرتی ہوں جو لوگ نہیں کر سکتے. میں میری جو پینٹنگز ہیں کبھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی ایگزیبیشن لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے شوہر پالنا تو بہت آسان ہے اس دور میں. دوسری شادی کرنی چاہیے آج کل کے دور میں لوگوں. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ تو بتائیں نا کہ کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں. آپ نے خود ابھی بتایا لاہور میں طلاق کا ریشو کتنا زیادہ بڑھ گیا. یہ طلاق یافتہ خواتین کہاں جائیں گی؟ کون یعنی کیسے ان کو آپ اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تو یہ تو ایک سوسائٹی کی نیڈ ہے نا. لیکن بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا نا, یہ اللہ کے آگے جواب دے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا, لیکن بہت سارے اور بھی کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ سوسائٹی کی نیڈ بن جاتی ہیں, ضرورت بن جاتی ہیں, تو ہر بندے کو اس کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری زوجات طلاق یافتہ تھیں, تو وہ تو ہمارے لیے ہماری مائیں ہیں, ہمارے لیے فخر کی. مجھے جب کوئی کہتے ہیں نا طلاق کا دھبا, میں کہتی ہوں دھبے کا لفظ یہ اجمیوں کا ہے, یہ ہمارا ہے, عرب میں نہیں ہے. یہ کوئی حرام کام نہیں ہے, کوئی اللہ نے منع نہیں کیا ہوا, اجازت ہے. ابھی میں مسقط میں تھا نا, تو وہاں میں نے بڑا زبردست ایک نکاح کی تقریب دیکھی. اس میں قاضی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے کہ میں آپ کا نکاح اس خاتون سے کرتا ہوں امساکم بمعروف او تسریح باحسان کی شرط پر. یعنی آپ نے محبت کے ساتھ رکھنا ہے, اور اگر آپ دونوں محبت کے ساتھ نہ رہ سکیں تو آپ نے عمدگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس سوسائٹی میں یعنی بھائی میاں بیوی اگر نہیں رہ پا رہے ہیں, یا لڑکی کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے تو خلا لے لیتی ہے, اس کو اتنا ایشو بنایا جاتا ہے کہ یہ اپنا گھر نہیں بسا سکی, تو یہ غلط بات ہے. اگر اللہ نے کیا کہا ہے آرام سے الگ ہو جاؤ, لیکن جب ایک طلاق کا وہ جس کو دھبا کہنا نہیں چاہیے لیکن سوسائٹی کہہ رہی ہے نا, تو میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں, اس کو دھبا سمجھا جاتا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. میرے پاس کئی نوجوان آئے ہیں کہ ایک شخص آیا, میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جو 26 سال کی ہے اور وہ طلاق یافتہ ہے. میرے گھر والے مجھے روک رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ کرو, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ نے آپ کو پرمیشن دی ہے. تو جب آپ کو پسند آ رہی ہے, ایک طلاق یافتہ لڑکی پسند آ رہی ہے, تو کہہ رہے نہیں میرے گھر والے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہوگا. یہ بھی تو ممکن ہے فالٹ اس میں ہو, جس نے دی ہے اس کو ڈیورس دی ہے. تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. اور یہ میں بتاؤں کہ میں چونکہ سوشل ورک کرتی ہوں خواتین کے لیے, آپ یقین کریں
کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا، ایک عورت جو بیچاری بڑی مظلوم ہے، اس نے طلاق لیا، پتہ نہیں شوہر مارتا تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، ظلم کرتا تھا، اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اس کے بعد کیا سوسائٹی نے اس کو پاگل کرنا شروع کر دیا. میں نے لٹرلی نارمل خواتین طلاق کے بعد اگر ہم سوسائٹی ان کو سپورٹ کریں کہ یار یہ تو مظلوم ہے، مظلوم کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سپورٹ کرو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں نہ اس کو مظلوم کہیں نہ ظالم کہیں، کیونکہ پھر اگر مظلوم کہتے ہیں تو پھر جو طلاق دینے والا ہے اس کو لوگ ظالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. عین ممکن ہے کہ نہیں بن رہی ہو، یعنی آپس میں نہ بن رہی ہو، لیکن طلاق یافتہ کا دھبا میں نے مرد پہ یعنی مرد کو تو طلاق دینے پہ کوئی تو مظلوم تو ہم نے بنا دیا نا ایک عورت کو، طلاق یافتہ ہے یار اسے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، میں نے اتنی دفعہ کوشش کی کہ طلاق یافتہ خواتین کی شادیاں کرا دوں. اگلے لوگ یہ جو آپ نے بات کی نا، بالکل یقین مانے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پریکٹیکلی سنا ہے کہ نہیں طلاق ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، وچ از سو رانگ. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے. ہماری نبی کی صرف ایک زوجہ کنواری تھی، باقی ساری شادیاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ تھی. تو ہمارے لیے تو اسلام میں ایک بہترین ایک نمونہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے اور آپ کے جذبات، اور مجھے خود بڑی موٹیویشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو سارا دن مسجدوں کے ماحول میں رہتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، قرآن و سنت پڑھاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو دین پہ چلنا شاید اتنا مشکل نہ ہو. پھر بھی ہم نہ چلیں تو اللہ ہم سے پوچھے گا. اور آپ اس ماحول میں بھی ماشاءاللہ دین کو فالو کر رہی ہیں، اور میں آپ کے یہاں کتابیں دیکھ کے حیران ہو گیا، آپ کے جذبات ماشاءاللہ دین کے بارے میں، تو بہت خوشی ہوئی. اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری جو لڑکیاں جو لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں، جو ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں، ان کو بھی ایک موٹیویشن ملے. اور میں آپ کے لیے 2 کیلیگرافیز ہیں، اٹھائیے گا نام جی. یہ آپ کے لیے اللہ کے نام. جی جزاک اللہ. یہ آپ جب بھی دیکھیں اللہ آپ کو جزا دے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت ساری دعائیں میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ بات یہ نہیں ہوتی دین پر آنا. یہ چائے ذرا جلدی سے گرم کرو کیونکہ ایئرپورٹ پہ ایسی چائے ملتی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب حالانکہ ہمارے میڈیا میں بڑے فیمس تھے، لیکن سم ہاؤ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مفتی مولانا حضرات سے دور بھاگتی ہوں. ان کا مولانا کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ پیپل ہیو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. اور میں یہ گیپ کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں نے ان کے بیان سننے شروع کیے. اچھا، آپ کا آپ نے ایک بات کی، ایک بیان آپ کا تھا جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی جانے سے پہلے انشاءاللہ، جس میں آپ نے کہا کہ جب انسان توبہ کر لے اللہ سے اور اللہ سے توبہ قبول کر لے تو who are you to question. اور مجھے بڑی لاجیکل بات لگی، اور مجھے ایسا لگا جیسے علامہ، مفتی، مولوی، ان سارے حضرات میں کسی انسان کے اندر بہت زیادہ لاجک ہے ماشاءاللہ. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کا طرز بیان ہے، یا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیا، ہنسا دیا، پھر سیریس بات کر دی، دیٹ از وٹ نیڈیڈ. بیکاز ہارڈ کور ملا جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ سے، اللہ سے ڈراتے زیادہ ہیں اللہ سے. آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کے اندر جہاں پر اللہ نے ڈرایا ہے اس کی فوراً بعد جنت کی بشارت دی کہ نہیں؟ جہاں پہ سختی کی فوراً نرمی کی کہ نہیں کی؟ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ سختی تک ہی رہ جاتے ہیں اور وہ نرمی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. بس اصل میں وہ علماء تو الحمدللہ ڈراتے بھی ہیں، امید بھی دلاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یوٹیوب پہ ہے نہیں. بس یہ بھی ہے نا سوشل میڈیا کا جو ہمارے صحیح علماء ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو جو لائٹر آپ کا ایک نوٹ ہے نا، جو ایک فرینکنس ہے کہ یار ٹھیک ہے، اٹس اوکے اف یو آر یور پرسن، آئی ایم یور پرسن ٹو فرام ان سائڈ اینڈ آئی لیٹ یو نو ہاؤ ٹو گیٹ ٹو اللہ. سو دیٹ از وٹ آئی اپریشیٹ اے لاٹ. اور اللہ اچھا، میرا چینل ہے جو تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں میرے تفسیر کے لیکچر آپ ضرور سنیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے ٹیچر نے بتایا کہ آپ تفسیر کے لیکچروں میں کافی آپ لیکچرز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. بالکل. تو وہ ان لیکچر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکچر نمبر 1 یعنی لیکچر نمبر 2 اسپیچز جو میرا چینل ہے نا اس پہ، تو اس میں 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اتنی عربی سمجھ یعنی گرامر آ جائے گی جس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر انہی لیکچرز کو سننے کے بعد جب آپ وہ تفسیر کے لیکچر سننا شروع کریں گی تو 10-15 لیکچر کے بعد آپ کو انشاءاللہ قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. میں نے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے وہ لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں. میں تو لکھتی ہوں نا. اب یہ مفتی صاحب کا میں بتاؤں، میرے پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن گرامر سکھائی. اب جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. پہلے میں لکھ رہی ہوتی تھی ایز ان رائٹنگ، لیکن اب مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے بڑی محنت کی میرے پر، اور بڑا بیچارے روز اتنی دور سے آتے تھے اور مجھے قرآن کی گرامر بتاتے تھے. اللہ آپ کو جزا دے. اور بغیر کسی مقصد کے، نہ انہوں نے کبھی فیس لی، نہ کبھی مجھے کسی بات، یہ اللہ کے لیے آتے تھے. اللہ، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ کو جو انسان میرے لیے بہتر لگتا ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دیتا ہے، اور اللہ سے مجھے ضرور استفادہ کرواتا ہے.